اچھا جی، ایک بھائی نے جگہ خریدی، 1 کنال 2 کنال جگہ خرید کے اس نے چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ دیواریں کر دی، 2 2 3 3 فٹ کی نشاندہی کر لی، قبضہ لے لیا۔ اب دیکھیں قبضہ لینے کے بعد اس نے غلطی کیا کی اور جس کا نقصان کیا ہوا وہ آپ کو اس پیغام میں جو ہے آپ کو مکمل بتاتا ہوں، جس سے اب اس کا پلاٹ جو ہے اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اچھا، اس نے چھوٹی چھوٹی نشاندہی کر دی اور اس کے بعد وہ ملک سے باہر چلا گیا۔ سال 2 سال بعد 3 سال بعد جب وہ واپس آیا تو آ کر اس نے دیکھا جہاں پر اس کا پلاٹ تھا وہاں پر سوسائٹی بن چکی تھی، اور اس کا سوسائٹی کے اندر جو ہے اس کا پلاٹ آ چکا تھا، پلاٹ سوسائٹی کے اندر ضم ہو چکا تھا۔ یہ سوسائٹیوں والے جو ہیں یہ لوگوں کے پلاٹ کھا جاتے ہیں، رستے کھا جاتے ہیں، قبرستان کی جگہ کھا جاتے ہیں، شاملات جگہ کھا جاتے ہیں، مشترکہ کھاتوں میں سے 2 کے حصے خریدتے ہیں، 2 کے کھا جاتے ہیں۔ تو یہ بڑے مگرمچھ ہے، یہ بڑے بڑے رقبہ جات جو ہے سوسائٹیوں والے ایسے ہی کھا جاتے ہیں۔ لوگ پھرتے رہتے ہیں عدالتوں میں، لیکن انہوں نے کروڑوں اربوں روپیہ انویسٹ کیا ہوتا ہے، تو جن کے چند مرلے ہوتے ہیں، کسی کے 5 مرلے 10 مرلے کنال، وہ بیچارے ایسے چکر لگاتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اب وہ جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ بھائی میرا تو پلاٹ ہی جو ہے وہ ضم ہو چکا ہے۔ تو اس نے سوسائٹی والوں سے بات کی کہ بھائی میرا ادھر پلاٹ تھا 1 کنال کا، تو یہ وہ کدھر گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کا پلاٹ، یہ جو آپ ادھر دیکھ رہے ہیں اتنی اتنی بڑی گلیاں نکالی ہیں، یہ جو مسجد بنائی ہے، یہ جو گراؤنڈ بنائی ہے، یہ سب آپ کے لیے ہے، ہم تو عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کاروبار میں بچت کم ہے اور عوامی خدمت کے لیے ہم یہ بیٹھے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کا پلاٹ جو ہے نا وہ چلا تو ادھر ہی ہے، لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کو 7 مرلے کا پلاٹ دے دیتے ہیں، آپ یہ 1 کنال جگہ جو ہے وہ ہمارے نام لگا دیں۔ اب اس بھائی نے رابطہ کیا اور مشورہ کیا کہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ایسی صورتحال میں۔ اچھا بھائی، بات یہ ہے کہ آپ نے مشورہ مانگا ہے اور مشورہ جو ہے وہ امانت کی طرح ہوتا ہے، تو امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ عدالتوں کے چکر لگائے اور وکیل کرے اور ذلیل و رسوا ہوتے رہے، یہ کوئی آسان نہیں ہے اس سوسائٹی سے اپنا حق لے لینا۔ یہ سوسائٹیاں جو ہوتی ہیں ان کے بڑے لمبے چوڑے لنک ہوتے ہیں اور پورا ایک پیچھے ٹیم ہوتی ہے، اور ان کے پاس وکلاء کی بھی ٹیمیں ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کے کیس جو ہے وہ چلتا رہے گا، اور آپ کے لیے ہر تاریخ پہ جانا، اور آپ پردیش سے اوورسیز پاکستانی آئے ہیں، ساری بات ہے آپ کو ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بات یہ ہے کہ جب آپ نے غلطی یہ کی کہ آپ نے چکر ہی نہیں لگایا، اچھا کوئی آپ نہیں آ رہے، آپ کہہ رہے ہیں ملک سے باہر تھا، تو آپ نے کسی بھائی کو، کسی چچا زاد کو، ماموں زاد کو، خالہ زاد کو، کسی سالے کو، کسی دوست کو آپ نے کہنا تھا چند دن بعد جو ہے 15 دن بعد 1 ماہ بعد چکر لگاتا رہے، تاکہ اسے علم ہوتا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے۔ تو جب وہ آپ کے پلاٹ کو ضم کرنے لگے تھے، اب تب آپ سٹے لے آتے تو معاملات جو ہے وہ آپ کے بہتر ہو جاتے، آپ کی ان کے ساتھ کوئی بہتر ڈیل ہو جاتی سوسائٹی والوں کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے ریکارڈ سیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ ریکارڈ بھی جو ہے سالم کھاتا بڑا ہے، تقریباً کوئی 64 کے 68 کنال کا ہے یہ رقبہ، تو اس میں آپ کی 1 کنال ہے۔ اب آپ خود سوچیں 68 کنال میں کا یہ کھیوٹ ہے اور اس میں آپ 1 کنال کے مالک ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ سالم کھاتا بڑا ہے، تو اس میں کون سی آپ کی 1 کنال ہے؟ اب انہوں نے یہ کھیوٹ سارا ضم کر لیا ہے، تو یہ اس میں تلاش کرتے آپ کو ٹائم لگ جائے گا، اتنے بڑے سالم کھاتے میں اپنا حصہ ڈھونڈتے ہوئے آپ کو ٹائم لگ جائے گا، عدالت میں جائیں گے، وکیل کو پیسے کھلائیں گے، پھر ظاہری بات ہے وکیل اپنی محنت کرنی ہے، ٹائم دینا ہے، تو اس نے اس کی فیس لینی ہے اور اس کا حق بھی بنتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی اچھی ڈیل کر رہے، اور یقیناً اگر وہ سوسائٹی بنی ہے تو وہ آپ کو 7 مرلے دے رہے ہیں، ان سے کچھ اوپر نیچے کر کے 10 12 جتنے مرلے وہ دیتے ہیں ان سے لے لیں اور ان سے معاملات کر لیں، یہ زیادہ بیسٹ ہے، بجائے اس سے کہ آپ عدالتوں میں جائیں اور اپنی کنال جو ہے وہ ڈھونڈتے رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کے لیے مشورہ ہے، تو اس سے دوسروں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے، اور آپ اگر پلاٹ خرید لیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، تو آپ کو گاہے بگاہے اپنے پلاٹ پہ چکر لگانا چاہیے، اور اگر آپ خود نہیں جا رہے ہیں تو آپ کو کسی دوست کو، کسی جاننے والے کو، کسی رشتہ دار کو اس پلاٹ پر ضرور بھیجنا چاہیے، بھی ویڈیو کال کر کے دکھاؤ، ٹھیک ہے جی، تاکہ کم از کم آپ کے علم میں تو ہو کہ چل کیا رہا ہے آخر، یہ نہ ہو کہ آپ چند سالوں بعد جائیں اور جو سلوک اس بھائی کے ساتھ ہوا ہے آپ کے ساتھ بھی ہو۔ تو اس واقعے سے سبق سیکھے، بجائے اس کے خود جو ہے وہ نشان عبرت بنے، دوسروں سے سبق سیکھے، تاکہ آپ کی جو ہے وہ بچت ہو سکے اور آپ کی زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ لوٹ نہ جائے، پیسے لگانے کے بعد جو ہے آپ کسی آفت، مصیبت، پریشانی کا شکار نہ ہو جائیں، ذہنی اذیت کا شکار نہ ہو جائیں۔